السلام علیکم ورحمۃ اللہ سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل ڈریمز اینڈ روزز۔ آج میں آپ کے سامنے جو مضمون پڑھنے والی ہوں اس کا ٹائٹل ہے کولڈ واٹر تھراپی کے فوائد احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ یہ مضمون میں نے 18 اگست 2021 کے الفضل سے لیا ہے، تو دیکھتے ہیں اس مضمون میں کیا ہے۔ کولڈ واٹر تھراپی کے فوائد احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ حدیث میں یہ دعا ہے، اللہم اغسل انی خطایایا بماء الثلج والبرد، سنن نسائی کتاب المائدہ حدیث نمبر 9۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے اللہ میری خطاؤں کو برف اور اولوں کے پانی سے دھو ڈال۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ غور کرنے کے بعد اس حدیث میں خطاؤں کا لفظ ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، فزیکل اینڈ مینٹل ڈس آرڈرز، اور حدیث کا دوسرا حصہ کہ برف اور اولوں کے پانی سے دھو ڈال سے مراد آئس کولڈ تھراپی ہے۔ اس حدیث کے ضمن میں 3 سوال اٹھتے ہیں۔ اول، سائنسی تحقیق اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ دوم، اس طریقہ علاج کے کیا کیا فوائد ہیں؟ سوم، اس طریقہ علاج پر عمل کرنے کے بہترین طریق کیا ہیں؟ ہائیڈرو تھراپی، آئس کولڈ واٹر تھراپی طریقہ علاج 2000 سال سے زائد عرصہ سے رائج ہے۔ ہپوکریٹس اس کے بارے میں کہتے ہیں، ایلیز لاسٹیٹیوڈ فزیکل اور مینٹل ویکنس، یعنی جسمانی اور ذہنی تھکان و کمزوری میں کمی واقع کرتی ہے۔ اس طریقہ علاج میں پانی کو یا برف کے ٹکڑے اولے کو یا پھر برف کو پگھلا کر درجۂ انجماد کے قریب پہنچانا ہے۔ اس کو کولڈ تھراپی بھی کہتے ہیں۔ یہ طریقہ کار طبی اصطلاح میں چند دوسرے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے، جس میں کولڈ شاورز تھراپی، آئس باتھ، آئس امرژن، آئس کولڈ سوئمز شامل ہیں۔ کولڈ تھراپی کا استعمال جب کیا جاتا ہے تو جلد کی شریانیں ٹھنڈ کی وجہ سے سکڑ جاتی ہیں اور خون انسانی بدن کے اندرونی اعضاء میں سرایت کرتا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں گرمی کنزرو ہوتی ہے اور اس طرح دماغ، دل اور دیگر اعضاء کو تازہ خون پہنچتا ہے اور آکسیجن اور غذائیت فراہم ہوتی ہے اور زہریلا مادہ صاف ہوتا ہے اور جسم مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کولڈ باتھس جسم میں سٹریس ہارمونز یعنی کورٹیزول کم کرتی ہے اور سیروٹونن، اینڈورفنز اور ایپنفرین گڈ ٹرانسمیٹرز فیل کو بڑھاتی ہے۔ گلوٹاتھائن جو ایک نہایت مفید سپر اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اس میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ دماغ میں اوپیوائڈز اور کینابینوئڈز کا اضافہ ہو جاتا ہے، جو موڈ کنٹرول اور فیلنگ آف ویل بینگ پیدا کرتی ہے اور خود اعتمادی بڑھاتی ہے۔ اس کی مقدار خون میں بڑھتی ہے اور شریانوں کی صحت برقرار رہتی ہے۔ اسی طرح انسانی جسم اور دماغ میں سکون اور خوشی کا احساس بڑھتا ہے۔ کولڈ ہائیڈرو تھراپی کے فوائد۔ عرصہ قدیم سے اس طریقہ علاج کے فوائد کے بارے میں ذکر چلا آ رہا ہے۔ رومی حکومت زمانہ اقتدار میں اس کا استعمال کافی زیادہ تھا اور حال میں دوبارہ کولڈ شاورز کا ذکر اور استعمال بڑھ رہا ہے۔ ون ہولف جو کہ ایک ڈچ ایتھلیٹ ہے، اس نے اس کو بہت فروغ دیا ہے اور مختلف آئس کولڈ سٹڈیز کے مختلف فوائد بتائے ہیں جو کہ درجہ ذیل ہیں۔ جسمانی فوائد۔ کولڈ ہائیڈرو تھراپی سے دوران خون میں بہتری آتی ہے اور اس کے مستقل طریقہ استعمال سے جلد اور بالوں کی صحت برقرار رہتی ہے۔ 2، ورزش کے بعد خاص طور پر ایتھلیٹس پٹھوں میں کھچاؤ اور درد میں جلد آرام آ جاتا ہے۔ ایک تحقیق 2016 نے یہ ثابت کیا ہے کہ سائیکلسٹس کے سخت ٹریننگ سیشنز کے بعد 10 منٹ کے لیے کولڈ امرژن آئس سے کھچاؤ اور درد میں بہت جلد افاقہ ہوا ہے۔ 2016 کی ایک تحقیق نے ایتھلیٹس میں تھکاوٹ اور سوزش میں نمایاں کمی کا ذکر کیا ہے۔ فزیو تھراپسٹ کے مشاہدے میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ زخم اور چوٹ لگنے کے بعد اور سوجن کے وقت کولڈ آئس پیکس کے استعمال سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آرتھرائٹس کے مریضوں کو بھی اسی طریقہ علاج سے فائدہ ہوتا ہے۔ ریسرچ اور روزمرہ کے مشاہدے نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ آئس امرژن اور آئس کولڈ اسپونجنگ سے جلد کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے اور تیز بخار کا مضر اثر جاتا رہتا ہے۔ یہ بھی تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ کولڈ ہائیڈرو تھراپی سے جسم کا دفاعی نظام مضبوط ہوتا ہے۔
ہیلپس بوسٹ امیونٹی اور انفیکشن کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پرو انفلیمیٹری سائٹوکائنز کی کمی ہے، جس کی بنیادی وجہ پرو انفلیمیٹری سائٹوکائنز کی کمی ہے۔ یہ مضر سائٹوکائنز مختلف آٹو امیون ڈس آرڈرز مثلاً پارکنسنزم اور ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس میں بڑھ جاتے ہیں۔ کولڈ ایکسپوجر، خواہ وہ برف کے پانی یا آئس پیک کی صورت میں ہو، جسم کے میٹابولک ریٹ کو بڑھاتی ہے اور وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کوریا میں وہ غوطہ خور خواتین جو مچھلیوں کے شکار کے لیے چلڈ واٹر میں پتلے کپڑوں کے ساتھ غوطہ لگاتی ہیں، ان کے وزن میں حیرت انگیز کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ بھی عجب انکشاف ہوا ہے کہ آئس امرجن سے ٹیسٹورون لیولز بڑھتے ہیں اور انفرٹیلٹی کا بھی ایک علاج ہے۔ اس طریقے سے سپرم کاؤنٹ اور سپرم موٹیلٹی میں 200% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ سائنسی تحقیق نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ آئس کولڈ تھراپی سے یورک ایسڈ میں بھی کمی واقع ہوتی ہے اور نقرس کے مریضوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اب آتے ہیں ذہنی اور نفسیاتی فوائد کی طرف۔ ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ذہنی تناؤ، مایوسی اور گھبراہٹ، انزائٹی اور ڈپریشن کا ثابت شدہ علاج آئس کولڈ باتھس ہیں۔ CDC سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول کے مطابق 5% امریکی ڈپریشن کا شکار ہیں اور کرونا پینڈیمک کے سال میں یہ شرح بڑھ گئی ہے۔ کئی مریضوں کی ادویات میں اس وجہ سے اس علاج سے کمی واقع ہوئی ہے یا پھر مکمل طور پر ادویات ختم ہو گئی ہیں۔ آئس کولڈ ہائیڈرو تھراپی سے جسم میں مختلف ہارمونز مثلاً نوریڈ الائن اور اینڈورفنس اور دیگر نیورو ٹرانسمیٹرز فوری طور پر بڑھتے ہیں اور دماغ پر مثبت اثر ڈالتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں دماغی قوت بڑھتی ہے اور یادداشت تیز ہوتی ہے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت میں بہتری آتی ہے۔ ایک تحقیق میں جب ہاٹ اینڈ آئس کولڈ شاورز کے 2 گروپ کا موازنہ کیا گیا تو یہ ثابت ہوا کہ کولڈ شاورز کے گروپ میں موجود افراد میں زیادہ قوت اور ہمت دیکھنے میں آئی ہے۔ آئس کولڈ شاورز کے بعد نیند بھی بہتر ہوتی ہے اور گہری نیند آتی ہے۔ مختلف سائیکوٹک ڈس آرڈرز مثلاً شیزوفرینیا اور کولڈ ہائیڈرو تھراپی میں کے مختلف مفید نتائج دیکھنے میں آئے اور اس کا اثر اس طرح ہے جس طرح مختلف سائیکوسس میں شوک تھراپی یعنی ہائیڈرو کنولسیو تھراپی کا علاج ہے۔ تبتن مونکس میں ایک اسٹڈی نے آرٹ آف ٹمو کے ذریعے آئس کولڈ تھراپی اور توجہ میڈیٹیشن سے روحانی مدارج میں ترقی دیکھی ہے اور جسمانی صحت اور عمر میں بھی بہت فائدہ ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیشتر زندگی نہایت سرد علاقوں یعنی شام، افغانستان اور پاکستان، مری، شمالی علاقہ جات کشمیر میں گزری اور یہ ایک وجہ ان کی جسمانی اور ذہنی صحت اور لمبی عمر کی دلیل ہے۔ اس لیے ایسکیموز جو سارا سال سخت سردی میں زندگی بسر کرتے ہیں، ان میں یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ ان کی ذہنی اور جسمانی حالت عمدہ رہتی ہے اور باوجود مشکلات کے ان کے طرز زندگی میں کوئی رخنہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ درد شقیقہ مائیگرین جو ایک عام مرض ہے، اس میں آئس کولڈ تھراپی کا فائدہ دیکھا گیا اور مختلف مریضوں میں مائیگرین کی شدت میں کمی واقع ہوئی ہے یا پھر مکمل فائدہ ہوا ہے۔ چند متفرق امور: کارڈیک سرجری میں خون کا درجہ حرارت نہایت کم کیا جاتا ہے تاکہ میٹابولزم کم کیا جائے اور جراحی کے لیے مناسب وقت مل سکے، اور اس عمل کو کولڈ کارڈیو پلیجیا کہتے ہیں۔ آج کل روزمرہ کے استعمال کی اشیاء کو کولڈ اسٹوریج میں پریزرو کیا جاتا ہے اور ریفریجریٹر اور ڈیپ فریزر اس کی عام مثال ہیں۔ کرائیو سرجری بھی ایک مقبول طریقہ علاج ہے جس میں جراحی کا عمل منفی درجہ حرارت کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے کینسرز، وارٹس، درد اور دیگر امراض کا علاج کیا جاتا ہے۔ لکوڈ نائٹروجن میں منفی درجہ حرارت کے ذریعے کافی فائدے لیے جاتے ہیں، مثلاً سرطان اور جلد کا علاج، لیبارٹری میں استعمال کھانے کی اشیاء اور انسانی جسم کے اعضاء کو پریزرو کرنا اور ڈیڈ باڈیز کی منتقلی کے لیے یہ نہایت موزوں ہے۔ آئس کولڈ تھراپی کا طریقہ کار: بہتر طریقہ یہی ہے کہ پہلے گرم پانی سے نہانا شروع کیا جائے اور پھر آہستہ آہستہ آئس کولڈ باتھ لیں۔ ورزش کرنے کے بعد آپ آئس کولڈ باتھ لے سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو آئس باتھ دینا شروع کریں اور آہستہ آہستہ اس کا درجہ حرارت
10 سینٹی گریڈ سے 15 سینٹی گریڈ تک لے جائیں، یا پھر 59 فارنہائٹ سے لے جائیں، آگے تک لے جائیں۔ یہ آئس بات آپ کو 10 سے 15 منٹ تک لیں۔ آئس بات کے فوراً بعد آپ اپنے آپ کو گرم کپڑوں میں لپیٹ لیں، کیونکہ ایسا نہ کرنے سے کچھ وقت تک آپ کا جسم کا درجہ حرارت گرتا جائے گا اور اب آپ ہائپوتھرمیا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آئس بات کے بعد کوئی گرم مشروب پی لیں جس میں میٹھا ہو، کیونکہ شوگر آپ کے جسم کو توانائی بخشے گی اور درجہ حرارت معمول پر آ جائے گا۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ آئس بات کے بعد گرم جگہ پر آرام کریں یا پھر چہل قدمی کریں تاکہ جسم کا درجہ حرارت معمول پر آ جائے۔ غرض منفی درجہ حرارت خواہ وہ برف کے پانی اور اولوں یا جدید طریقہ کار سے حاصل کی گئی ہماری خطاؤں یعنی جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے ایک اکسیر ہے۔ اسی لیے حدیث میں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ اے اللہ میری خطاؤں کو برف اور اولوں کے پانی سے دھو ڈال۔ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سورہ شعراء 81، یعنی جب میں بیمار ہوتا ہوں تو تو شفا دیتا ہے۔ یعنی میری خطاؤں یعنی بے اعتدالیوں کے نتیجے میں جو روحانی اور جسمانی بیماریاں جو مجھے لاحق ہوئی ہیں، تو اپنے محبوب ترین طبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں برف کے پانی یا اولوں سے دھو ڈال۔ ایڈمنسٹریٹر طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔